الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اللہ عز وجل فرق بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم بین الہدی والضلال والحق والباطل والمعروف والمنکر فهو الرحمة المهتاد صاحب المقام المحمود المبعوث إلى الناس عامة۔ یہ زمانہ کورونا کا ہے، اس لیے ہر چیز بدل چکی ہے، خطبہ کا وقت بھی بدل چکا ہے، اس لیے زیادہ ٹائم نہیں، مختصر وقت میں تھوڑی سی باتیں میں آپ سے رکھوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی عربی کے کچھ الفاظ پڑھے۔ یہاں جو عربی میں خطبہ ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ خطیب نے کیا کہا، یہی سب باتیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرق کیا ہے بین الہدی والضلال، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، والحق والباطل، حق کیا ہے باطل کیا ہے، والمعروف والمنکر، اچھا کام کیا ہے اور برا کام کیا ہے، فہو الرحمۃ المحتاج۔ تو گویا کہ نبی کا آنا ہمارے لیے رحمت تھی، چونکہ ان کے ذریعے سے ہم نے جانا، ہم نے پہچانا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ صاحب المقام المحمود، وہ نبی کون ہے جو مقام محمود کے مالک ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ اب جو اذان ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں دعا میں؟ وآت محمدًا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کو پہنچا دینا مقام محمود میں جس کو تو نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں مقام محمود ایک اونچا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے جو مقام محمود دینے کا وعدہ کیا ہے اس کا مالک صرف ہمارے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کیا ہے؟ المبعوث الی الناس جمیعا، وہ بھیجے گئے تھے سارے لوگوں کے لیے۔ یعنی اس سے پہلے جو نبی آیا کرتے تھے کسی علاقے کسی قوم کے لیے خاص ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی نہیں، سارے جہان کے لیے نبی بن کے آئے۔ انسانوں کے لیے بھی نبی تھے اور جنات کے لیے بھی نبی تھے۔ انسانوں نے اگر ایمان لایا تو جنتی ہے، جنوں نے بھی اگر ایمان لایا تو جنتی ہے۔ انسان نے ایمان نہیں لایا تو جہنمی ہے، جنوں نے بھی اگر ایمان نہیں لایا تو جہنمی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہی دو قوم ہے جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے۔ حساب انہی کی ہوگی، اچھے کریں گے تو جنت ہے، برے کریں گے تو جہنم ہے، خواہ آپ انسان ہو یا جنت ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لوگوں کے لیے، سارے جہان کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، اور ان کی اتباع کرنا ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے۔ نبی کی اتباع کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، صرف واجب نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن میں 30 سے زائد ایسی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کو بھی جوڑ دیا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ میری اطاعت کرو، اسی کی فوراً کہا کہ نبی کی بھی اطاعت کرو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لیا وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کا بھی نام لیا۔ ہر جگہ پر دم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ یہ ایک شاعر کا قول ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو بھی جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو بھی جوڑ دیا ہے۔ کہاں جوڑ دیا؟ دیکھو، جب بھی مؤذن اذان کہتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد اسے کیا کہنا پڑتا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی میں نے تمہارے نام کو بلند کر دیا ہے، تمہارے نام کو بلند کر دیا ہے۔ جب بھی مؤذن میرا نام لے گا اس کو بھی تمہارا نام لینا پڑے گا۔ ایک غیر مسلم آتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، اس سے کیا کہنا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر وہ کہہ دے کہ بس ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کو یہ بھی شہادت دینی پڑے گی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، نبی اور ان کے بندے تھے۔ تو اللہ تعالی نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو بھی جوڑ دیا ہے، اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت کو بھی جوڑ دیا ہے۔ ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ میں آپ کو صرف 2-4 آیتیں سناؤں گا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نبی کو بھی جوڑ دیا ہے۔ پہلی آیت سورہ نساء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد یطع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جس نے منہ پھیر لیا، نہیں اطاعت کی، تو پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر نہیں کرتا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، میں تمہیں ان کے اوپر دروگہ بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ نے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں اختیار دیا تھا کہ ڈنڈا لگاؤ اور مجبور کرو کہ وہ اطاعت کرے، مجبور کرو کہ وہ اسلام قبول کرے، مجبور کرو کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ نہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ تم پہنچا دو، اگر اطاعت کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ان کے لیے دروگہ بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا من اطاع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی، دونوں کی ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ دوسری آیت وہ بھی سورہ نساء کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایماندار، جو اپنے کو ایماندار سمجھتے ہو، اگر تم مومن سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو تو اللہ کی اطاعت کرو اور نبی کی اطاعت کرو۔ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو امیر امرا ہے، حاکم وقت ہے، اس کی بھی اطاعت کرنا ہے، ان کی بھی بات تمہیں سننا ہے، تمہیں پسند ہو بھی یا نہ ہو۔ بہت سے باتیں ہوتی ہیں عمرہ کی ہمیں پسند نہیں ہوتی ہے، اب اتنے کروڑوں انسان ہے، ہر باتیں تو اب موافقت نہیں ہوگی نا، تو تمہیں ماننا ہے ان کی بات۔ امیر عمرہ، حکماء وقت، حاکم وقت، ان کی بھی تمہیں اطاعت کرنا ہے۔ اگر تم مومن ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے، ہوتا ہے ہمارے بیچ میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں جس بارے میں ہم اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، تو اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا فیصلہ قرآن میں موجود ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا ہے تو اس مسئلے کا حل نکالو قرآن اور حدیث سے، وہاں ہے، موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر وہ حل موجود ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے تو اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود ہو تب ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم مومن ہو تو تمہاری یہ صفات ہوگی کہ تم آپس میں نہیں لڑو گے،
اختلاف نہیں کرو گے، جب بھی اس قسم کی کوئی باتیں آئے گی تم فوراً قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرو گے اور اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث سے لوگے۔ اب جب حل مل جائے گا قرآن و حدیث میں تو پھر تمہیں شکایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہیں مان لینا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اپنے کو مومن سمجھتے ہو تو کسی اختلاف میں فوراً قرآن و حدیث سے اس کا حل تلاش کر لو۔ تیسری آیت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی کی صفات اور نبی کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے اس کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئک هم المفلحون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی صفات بیان کی ہے، پھر نبی کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتا دی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نبی کی اتباع کرتا ہے رسول کی، وہ رسول کون ہے؟ النبی، ایسا نبی الامی جو ان پڑھ ہے، یعنی ہمارے رسول نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ وہ ایک بحث ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں۔ المہم مختصر کلمہ یہ ہے کہ ہمارے جو نبی آئے تھے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ تو جو نبی رسول گئے ہیں تمہارے پاس، میں نے بھیجا ہے، وہ کون سا ہے؟ الامی، وہ ان پڑھ ہے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، لیکن وہ جاہل نہیں ہے۔ ان پڑھ اور جاہل میں فرق کیجئے گا۔ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، اگر پڑھنا لکھنا جانتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن خود لکھا ہے، یہ کہیں سے پڑھ کر کے جمع کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ کچھ کتابیں لکھتے ہیں، میں بنگلہ میں لکھتا، اردو میں لکھتا، تو کیا کرتا؟ میں دماغ سے تھوڑی لکھتا۔ میں تفسیر کی کتاب اٹھاتا ہوں، میں اردو میں کسی نے کچھ لکھا ہے وہاں سے تھوڑا لیتا ہوں اور کسی کتاب سے تھوڑا لیتا ہوں، مختلف جگہ سے لے کر کے میں جمع کرتا ہوں اور پھر اس کا ایک نام دے دیتا ہوں، اس کا ایک نام دے، گویا کہ میں نے جمع کیا ہے۔ تو اگر نبی پڑھنا جانتے تو گویا کہ مختلف کتابوں سے پڑھ کر کے قرآن کو جمع کیا ہے، لوگ کہتے تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور لکھنا بھی نہیں جانتے، ان پڑھ تھے، انہیں پتہ نہیں تھا الف کون سا حرف ہے، با کیسا دکھتا ہے، تا کیسا دکھتا ہے، پتہ نہیں تھا۔ لیکن سارے علم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کے اندر دے دیا تھا۔ تو نبی امی تھے، ان پڑھ تھے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یہ نبی ان کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ یامرہم بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، جو پاک چیزیں ہیں اس کو حلال بتاتا ہے۔ دیکھیے نبی حلال نہیں کرتا ہے بلکہ ہمیں بتا دیتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حلال بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ نبی خود اپنی طرف سے بتا دے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ چیزیں حلال ہے اور یہ چیزیں حرام ہے، اور وہ ہم کو سنا دیتے تھے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو وہ سنا دیتے تھے کہ یہ چیزیں حلال ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو بتاتے تھے کہ یہ حرام ہے۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس امت میں کچھ بوجھیں ایسی تھی جو بہت بوجھ تھی، اس کو اتارا گیا ہے نبی کے ذریعے سے۔ مختصر طور پر کیا بوجھ تھی؟ پہلے امت میں کیا تھی جانتے؟ کسی کپڑے میں اگر گندگی لگ گئی ہے تو اس حصے کو کاٹ کر پھینکنا ہے، کپڑے کے اس حصے کو کاٹ کو پھینکنا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، تو قتل کے بدلے میں قتل ہی ہے، معاف نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمارے نبی کے آنے کے بعد کہا کہ نہیں، اگر کپڑے میں گندگی لگتی ہے اس جگہ کو دھو لینا ہے، اور کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل بھی ہے اور قتل کے بدلے میں معاف بھی، وارثین اگر چاہے تو معاف بھی۔ تو گویا کہ تھوڑا سا ہلکا کر دیا، ہمارے اوپر سے تھوڑا بوجھ ہٹا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ بتا، الذین یتبعونہ فالذین آمنوا بہ،
اب اس پر یہاں سے شروع کرتا ہے. اب یہ ساری صفاتیں بتانے کے بعد جو نبی پر ایمان لاتا ہے وہ عزروہ اس کی عزت و تکریم کرتا ہے، وہ نصروہ ان کی مدد کرتا ہے، واتبع نور الذی انزل معہ اور اس نور کی اتباع کرتا ہے جو نور اللہ نے ان کے ساتھ نازل کیا، فاولئک هم المفلحون تو وہ کامیاب ہوں گے. یہاں صرف ایک نقطہ بتا دیتا ہوں. اللہ نے کہا اس نور کی اتباع کرتا ہے جس نور کو ان کے ساتھ نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ایک صاف مطلب آپ سمجھ دیجئے، گویا کہ نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز دی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ نور ہے. تو گویا کہ نبی نور نہیں ہے بلکہ نبی کے ساتھ کوئی چیز اللہ نے دی تھی، اس کا نام کیا ہے؟ نور ہے. اگر میں آپ کو موبائل دے کر کے بھیجوں کہ میرے گھر میں دے دینا، تو موبائل آپ نہیں ہے، موبائل دے کر کے میں نے بھیجا آپ کو. آپ کے ساتھ ایک چیز ہے جس کا نام کیا ہے؟ موبائل ہے. تو نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور دے کے بھیجی، اس کا نام کیا ہے؟ وہ نور ہے. نور کیا ہے؟ روشنی ہے. کون سی روشنی؟ اندھیرے سے اجالے میں نکالنے کا روشنی، گمراہی سے ہدایت کے راستے دکھانے کی روشنی. یہ ساری چیزیں ہم کو ملی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث ہے. صاف مطلب ہے کہ ہمیں ہدایت ملتی ہے قرآن سے، حدیث سے. اسی کا نام ہے نور. نبی نور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نبی کو نور دے کر کے بھیجا ہے. اگر یہ ہم کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی تکریم کرتے ہیں، وہ جو نور لا کے آئے ہیں یعنی قرآن و حدیث، اس کی اتباع کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو گویا کہ یہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی قسم کھا کے کہا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہمارے بارے میں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے نبی کو حکم نہ بنا لے. اگر ہمارے اندر کی کوئی جھگڑا ہوتی ہے تو ہمارا حکم، ہمارا فیصل کون ہوگا؟ نبی ہوں گے. کہتے نبی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو ابھی نبی نہیں ہے. صحابہ کرام جب تھے تو نبی تھے تو فیصلہ کر دیتا، ابھی تو نبی نہیں ہے نا. لیکن نبی کی فرمان ہمارے پاس موجود ہے حدیث کی شکل میں. وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قرآن کی شکل میں. یہ سب نبی کی ہے. اگر ہم اس کتاب کے ذریعے سے فیصلہ لیتے ہیں تو ہمارا فیصلہ صحیح ہوگا اور ہم صحیح فیصلہ کریں گے. جب تک انسان یا یہ امت اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے نبی کو حکم نہیں بناتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیتے ہو، اللہ نے کہا اس فیصلے کو ماننے میں دل کے اندر کوئی کھٹک نہیں رہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کو بالکل دل سے مان لینا ہے. اگر یہ صفات ہمارے اندر ہوگی تو ہم مومن ہوں گے. آخری آیات سورہ احزاب کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی یہی چیزیں ہمیں بتایا ہے کہ اگر ہم نبی کی اطاعت کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی، وَرَسُولَهُ اور رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تو گویا کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر چلا گیا. اگر اللہ کی اطاعت کی تو نبی کی اطاعت کی، اللہ کی نافرمانی کی تو گویا کہ نبی کی نافرمانی کی. اور جو نبی اور اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہی کے اندر چلا جائے گا، وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر جہاں پر بھی اپنی اطاعت کی بات کی وہاں پر نبی کی اطاعت کی بات کی، جہاں پر اللہ کی مخالفت کی بات کی وہاں پر نبی کی مخالفت کی بات کی، جہاں پر کہا کہ میرے پر ایمان لانا وہیں پر کہا نبی پر ایمان لانا، جہاں پر کہا میری اتباع کرنا وہیں پر کہا نبی کی بھی اتباع کرنا. اگر یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں رہتے تو گویا کہ ہم مومن نہیں ہو سکتے. آخری ایک حدیث
پڑھ کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اتانی فقط دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا، وہ شخص نہیں جائے گا جو جنت جانے سے انکار کر دے گا۔ اور جنت جانے سے کوئی انکار کرے گا بھلا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا قیل ومن یابا یا رسول اللہ، جنت جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقط ابا، اور جو میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کی اتباع نبی کی اتباع کے ساتھ، اور اللہ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی کے ساتھ، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ملا کر کے یہ بتایا ہے کہ میری اتباع کافی نہیں ہے، میرے ساتھ محبت کافی نہیں ہے، بلکہ میری اتباع کے ساتھ نبی کی اتباع، میری محبت کے ساتھ نبی کے ساتھ محبت ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔